حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور بہترین دوست تھے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ کو صدیق کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ نے ہر موقع پر سچ کی تصدیق کی، خاص طور پر واقعہ معراج کے وقت جب بہت سے لوگ شک میں پڑ گئے تو آپ نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات نبی نے فرمائی ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ حضرت ابوبکر مکہ کے ایک معزز، دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ آپ نہایت نرم دل، سخی اور رحم دل انسان تھے۔ لوگوں میں آپ کی بڑی عزت تھی اور آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہی خوبیاں بعد میں اسلام کی خدمت میں بہت کام آئیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے خاموشی سے نہیں بیٹھے بلکہ فوراً دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ کی کوششوں سے کئی عظیم صحابہ مسلمان ہوئے جو بعد میں اسلام کے ستون بنے۔ حضرت ابوبکر کی زندگی کا ایک نہایت اہم پہلو ان کی سخاوت اور انسانیت سے محبت تھی۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا، خاص طور پر غلاموں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں، تو حضرت ابوبکر انہیں خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور نام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہیں سخت گرمی میں زمین پر لٹایا جاتا تھا اور پتھر رکھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں آزاد کر کے انسانیت کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ جب مکہ میں ظلم و ستم بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس اہم موقع پر حضرت ابوبکر کو نبی کریم کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ دونوں نے راستے میں غار ثور میں پناہ لی۔ دشمن بہت قریب تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کا ایمان اور نبی سے محبت کھل کر سامنے آئی۔ حضرت ابوبکر کی قربانیوں کی ایک اور عظیم مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک موقع پر جب نبی کریم نے چندہ طلب کیا تو حضرت ابوبکر اپنا سب کچھ لے آئے۔ جب پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ جواب ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد مسلمانوں پر ایک بہت مشکل وقت آیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کے دور خلافت میں کئی بڑے چیلنجز سامنے آئے، جیسے کچھ لوگوں کا زکوہ دینے سے انکار اور جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا۔ حضرت ابوبکر نے بڑی بہادری اور حکمت سے ان تمام مسائل کا مقابلہ کیا اور اسلام کو مضبوطی سے قائم رکھا۔ حضرت ابوبکر کا ایک بہت بڑا کارنامہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کروانا بھی تھا تاکہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ کام بعد میں امت کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ حضرت ابوبکر کی زندگی سادگی، تقوی اور عاجزی کی مثال تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ وہ راتوں کو لوگوں کی خدمت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ انصاف قائم رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی، وفاداری، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت ابوبکر نہ صرف نبی کریم کے بہترین دوست تھے بلکہ امت کے لیے ایک عظیم رہنما بھی تھے۔